صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانا یہ ملائکہ کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور توصیف قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، توصیف بیان کرتا ہے، ہماری ایسی زبان کہاں کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کر سکیں، مگر پھر بھی جب ایک انسان، ایک امتی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف بیان کرتا ہے اور آپ کی تعریف میں چاہے وہ اشعار پڑھے، چاہے وہ عربی میں اشعار پڑھے، چاہے وہ اردو میں اشعار پڑھے، چاہے وہ بیان کے ذریعے ہو، تعریف اور وصف بیان کرنے میں گویا وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کو قرآن پاک میں خود بیان فرمایا۔ یعنی یہ جو کام ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف بیان کیا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی، صحابہ نے بھی مدح سرائی کی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خاص وہ صحابی ہیں جو نعت گوئی میں مشہور ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ جب کفار مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا کلام کرتے جو نازیبا ہوتا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کی صورت میں سرکار کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ آگے چلیے تابعین کا بھی یہی انداز رہا، جتنے بھی ائمہ گزرے وہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف کسی نہ کسی انداز سے بیان کرتے ہیں، جن کا بھی ہم نے قصیدہ سنا، قصیدہ بردہ شریف علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی زبردست عاشق رسول، اور جو انہوں نے قصیدہ لکھا وہ بھی انتہائی عشق میں ڈوبا ہوا قصیدہ لکھا ہے، اور اس قصیدے کو وہ مقبولیت حاصل ہے جو کسی اور قصیدے کو نہیں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں آ کر اس قصیدے کی تائید فرمائی ہے۔ یہ کیا کم بات ہے کہ جس چیز کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پسند کر رہے ہوں، وہ کلمات جس کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پسند رکھتے ہوں، وہ کلمات ہم سب مل کر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے الحمدللہ کہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل اجتماع ذکر و نعت منعقد ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ چینل کے علاوہ نہ جانے کتنے مقامات پر کہاں کہاں کس کس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور وصف بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہم تمہارے ذکر کو بلندی عطا کریں گے۔ بلندی، مفسرین ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب صرف ربیع النور کے مہینے میں مولد منایا جاتا تھا، ربیع النور کے مہینے میں محفلیں منعقد ہوتی تھی۔ آج الحمدللہ عز وجل سارا سال سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے، الحمدللہ عز وجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہم نے قصیدہ سنا، انشاءاللہ عز وجل ہم ہر حلقے میں، ہر سلسلے میں ایک ایک فصل اس کی سنتے چلے جائیں گے اور اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں کس پیارے انداز سے اپنے عشق کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، اپنے عشق کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
سامعین کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، منشدین کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ عشق رسول کس چیز کا نام ہے۔ اگر آپ اور میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو عاشق رسول کیسا ہوتا ہے، یہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس قصیدے میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں عاشق ایسا ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں اور آنسو بہنا شروع ہوں، اس کے بعد پیلے رنگ کے آنسو بہیں، پھر اس کے بعد خون کے آنسو بہیں، اس قسم کے عاشق ہوا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ عشق آنسوؤں سے، بیماری سے، تمہارے پیلے رنگ سے اور تمہارے جسمانی حالت سے اور تمہارے بخار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم عاشق ہو۔ یہاں دو باتوں پر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توجہ دلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان اشعار کے ذریعے سامعین کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ایک عاشق کو ایسا ایسا ہونا چاہیے، اور پھر اپنے عشق کے بارے میں بھی اظہار فرما رہے ہیں کہ میرا عشق کیسے چھپ سکتا ہے، میں اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ میری راتوں کی نیندیں اچاٹ ہیں، میرا قلب ہر وقت مضطرب رہتا ہے، میری آنکھیں ہر وقت رواں رہتی ہیں، میرا رنگ عشق رسول سے پیلا ہو چکا ہے اور میری حالت عجیب و غریب ہے، میں اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بیان کرتے ہوئے احساس بھی دلا رہے ہیں کہ اگر تم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارے عشق رسول کا معیار کیا ہے۔ ہم صرف زبانی عاشق رسول ہیں، اللہ تعالی ہمیں حقیقی عشق رسول نصیب فرمائے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو عشق کی انہوں نے علامتیں بیان کی ہیں، رونے والی آنکھیں، تڑپنے والا دل، اور ان کے غم میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں دنیا سے اچاٹ ہو جانے والا دل، کہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس درخت کے آثار کو دیکھتا ہوں، ایک درخت ہوگا جس کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آرام کیا ہوگا، اب اس درخت کے کچھ آثار رہ گئے، صرف چند آثار رہ گئے، مگر جب ان آثار کو میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو رونے سے میں نہیں روک سکتا۔ یعنی آثار دیکھ کر، صرف وہ آثار دیکھ کر، وہ درخت کے کچھ ذرات دیکھ کر جس کے قریب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لمحات گزارے، میں انہیں دیکھتا ہوں تو فراق رسول میں میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ یہ ان کی حالت۔ ہم مدینے جائیں، مدینے سے آئیں، عشق رسول کا ہم دم بھرنے والے ہوں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اجاگر کرنے کے لیے عشق رسول پر جو کلام لکھے گئے ہیں، جو قصیدے لکھے گئے ہیں، وہ اسی لیے کہ ہم انہیں پڑھیں۔ ہمارا یہاں پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے، اسے سننے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مزید عشق رسول کی شمع روشن ہو، اور ہم ان کلاموں سے اپنے آپ کو ایسا کرنے کی کوشش کریں جیسا ایک عاشق رسول کو ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف نظر کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے انہیں سوچیے کہ ان کی ذات اور ان کی سیرت کیسی ہے، وہ کیسے فنا فی الرسول ہیں کہ بس انہیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس چیز کو اپنا لیتے ہیں، اس چیز کو اپنا لیتے ہیں، اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، نہ صرف خود اپناتے ہیں بلکہ ان کے کروڑوں مریدین ان کو اپنانے والے بن جاتے ہیں۔ تو آئیے عشق رسول بڑھانے کے لیے اور عشق رسول کی شمع کو مزید روشن کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سنتے ہیں، مزید انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما
من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفوفهمت وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا رقت لذكر البني والعالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت. فكيف ما تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرات وضانا مثل البهار على خديك والعنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقاني. نعم سرى طيف من أهوى فأرقاني والحب يعترض اللذات بالآلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة. يا لائمي في الهوى العذر معذرة
مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلقكم محطني النصح لكن لست أسمعه محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كل إني اتهمت نصيح الشيب في عذولي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل من أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واشفي بها مرضانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كله